بڑی نیکی یہ نہیں کہ مشرق مغرب کی طرف سے رخ کر لیا، بلکہ یہ اعمال ہے، ایمان، عمل اور فرشتوں پہ ایمان اور کتابوں پہ۔ ہم نے ہر چیز تقدیر میں پیدا کی ہے اور ایمان سے ہی نجات ملتی ہے، دونوں خیریں ملتی ہیں دنیا آخرت کی۔ ایمان کے مرتبے میں 6 چیزیں ہیں، جس میں سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کا خطبہ حج، کہا اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی ہے، رب کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے، اللہ کسی تکبر اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم عرفات میں وقوف عرفات کے بعد عازمین کی بلند آواز میں تلبیہ اور استغفار کی دعائیں۔ عازمین مغرب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے رات قیام کے دوران عازمین رمی جمرات کے لیے کنکریاں چنیں گے۔ عازمین جمعے کو رمی کے بعد قربانی کا فریضہ انجام دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ شہباز شریف عید الاضحیٰ سعودی عرب میں منائیں گے۔ عید الاضحیٰ کے روز شہباز ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے خصوصی ملاقات بھی کریں گے اور پاک بھارت تنازع میں تعمیری کردار پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے۔ جو ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جو پانی بند کرنے کا جو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو پوری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ ہم ہندوستان کی اس دھمکی کے خلاف کیا ہم اقدامات کرتے ہیں، اور یہ وہ چیلنج ہے جس کے لیے ہمیں مل کر اپنی ارک ریزی کے ساتھ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے کہ جس سے کہ آنے والی نسلیں آپ پر، ہم سب پر وہ فخر کر سکیں۔ پانی روکنے کی بھارت کی دھمکی کے خلاف اقدامات کرنا چیلنج ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارت نے سنتاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بھارتی اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ روایتی جنگ کی طرح آبی جارحیت پر بھی بھارت کا غرور خاک پہ ملائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی واشنگٹن میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان سے ملاقات۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کا کیس کے سامنے بھارتی آبی جارحیت کا مقدمہ پیش کیا۔ کہا بھارت نے پانی کو ہتھیار بنا کر پوری دنیا کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بھارتی روش نریندر مودی کے جنگی جنون کا مظہر ہے۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت تنازع کے دوران مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان کی جانب سے شملہ معاہدہ ابھی تک منسوخ نہیں کیا گیا۔ ذرائع وزارت خارجہ نے شملہ معاہدے کی منسوخی کی خبروں کی تردید کر دی۔ ذرائع کے مطابق ابھی تک تحریری صورت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ اس سے قبل وزیر دفاع خارجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو میں شملہ معاہدے کی منسوخی کا اشارہ دیا تھا۔ تو کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی جو اکانومی ٹیک آف کرنے لگی ہے، یہ ان کو پنچ کر رہی ہے، اور پاکستان کے پورٹس کو جب وہ ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ پہلے وہاں پہ کوشش کرتے ہیں، انڈین میڈیا اس پہ شور مچاتا ہے، وہاں پر جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے پراکسیز کے ذریعے اس کو کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے خلاف دشمن نے پراکسی وار شروع کر رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں را ہینڈلر فتنہ ہندوستان کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ بھارت بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں پہلے دن سے شامل ہے۔ 10 مئی کا واقعہ تھا جس میں ہم نے فتح حاصل کی، اس حوالے سے کہ کس طرح سے اس کا امپیکٹ ہم سب لوگوں پہ پڑا، عام شہید پہ پڑا۔ بہت ہی ایک انٹریکٹیو سیشن تھا، اور اس سے ہمیں یہی ہم اخذ کرتے ہیں کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ پوری دنیا کو امن کا پیغام پہنچایا ہے۔
آپریشن بنیادی مرصوص قوم کے ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کی علامت۔ پاکستان اپنی سلامتی، وقار اور قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اعلیٰ عسکری حکام کی مختلف جامعات میں اساتذہ اور طلباء سے بات چیت۔ منگلا، ملتان، لاہور، کراچی، کوئٹہ، گجرانوالہ اور بہاولپور کے کور کمانڈرز نے جامعات کا دورہ کیا۔ وفاقی بجٹ میں تعمیراتی شعبے کو ریلیف ملنے کا امکان۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی دینے پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کی جائے گی۔ ریل اسٹیٹ سے وابستہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ پاکستان میں غربت کی شرح میں اضافہ۔ ملک میں غریبوں کی شرح 40% سے بڑھ کر 44% ہو گئی۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں 10,79,50,000 شہری غربت کا شکار ہیں۔ بیلاروس ایئر فورس کے کمانڈر کا ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ۔ ISPR کے مطابق بیلاروس کے اعلیٰ سطح کے دفاعی وفد نے پاکستان ایئر فورس کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں فضائی تعاون اور عسکری شراکت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی۔